الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند وہ خصائص چند وہ خصوصیات جو آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے اور تمام امتوں سے منفرد کرتی ہیں، علیحدہ کر دیتی ہیں، وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ علیہ السلام کو عطا کی ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خصوصیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانے کا، بیان کرنے کا، تاکہ ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قدر و منزلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کی رفعت، ان کی بلندیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا کی ہیں، وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اور جب مسلمان کو اس چیز کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا، آپ کے ساتھ لمحات گزارنے کا یہ بندے کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب غیر مسلم اس چیز کو پڑھتا ہے تو وہ ان خصوصیات کو پڑھ کر
وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو الغرض اس کے کئی فوائد ہیں کہ خصوصیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان حاصل کرنا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، خصوصیات اپنی طرف سے ہم نے نہیں بنانی، بلکہ جو قرآن اور حدیث کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے اس چیز کو بیان کرنے والے علماء ہوں گے، اور وہ علماء نے جو خصوصیت بیان کی اس کے اوپر دلیل قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ اور جہاں پر کوئی دلیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، کوئی حدیث سے نہیں ملتی، تو اس کو خصوصیات میں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی ہیں، اس کی بنیادی طور پر علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ خصوصیت ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر انبیاء سے، دیگر رسل سے، ان سے ممتاز کرتی ہیں، علیحدہ کرتی ہیں۔ اور دوسری وہ خصوصیات ہیں جو احکام کے لحاظ سے، شریعت کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت بخشی ہے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات جو تمام انبیاء اور رسل سے منفرد ہیں، پھر اس کی علماء کئی قسمیں بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ قسم ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان خصوصیات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی مختص بہ فی ذاتہ فی الدنیا، دنیا کے اندر آپ کی ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی ہیں، دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام، ایک عزت، ایک رفعت، آپ کی خصوصیات بیان کی ہیں، وہ آپ کے سامنے چند بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان خصوصیات کو سننے اور پھر اس کے مطابق مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر مزید اضافہ فرمائے، ہمارے اندر جو محبت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مزید اللہ تعالیٰ اس محبت کے اندر اضافہ فرمائے۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک، ہر نبی اور ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہاری زندگی کے اندر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان کی بعثت ہو جائے گی تو تم اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اور اپنی شریعت کو، اپنے دین کو، اپنی بعثت کو تم ختم کر دو گے، صرف اس کے دین پر چلو گے۔ تو تمام انبیاء اور تمام رسل نے اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ دیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہماری موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اسی چیز کو حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسری خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی، جو آپ کو نبوت عطا کی، وہ ایک خاص قوم کی طرف نہیں تھی، ایک خاص علاقے کی طرف نہیں تھی، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے یا تو وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اپنے علاقے کی طرف آتے تھے۔ ان کی یعنی کہ نبوت اور رسالت ایک مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی، جو دیگر افراد تھے ان کے لیے نہیں تھی۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام دیا، یہ قیامت تک آنے والے ہر ایک کے اوپر
لازم ہے، ضروری ہے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی بعثت کا اقرار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وخاتم النبیین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا دیا۔ ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر آپ نے ایک محل کے ذریعے سے بھی مثال دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ محل بڑا خوبصورت ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ نظر آتی ہے، کہتے ہیں کاش یہاں پر بھی اینٹ لگی ہوتی تو اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں۔ اب بتائیں کہ اس محل میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی، وہ اینٹ لگ چکی، اب کیا اس کے بعد مزید کہاں سے لگے گی؟ کیسے نبی آئے گا؟ کون آئے گا؟ تو اس لیے انبیاء کے سلسلے کو آپ نے ختم کر دیا۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں مکہ والوں کی طرف آیا ہوں، نہیں، آپ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیج دیا۔ اور پھر اس پر بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ایک پورا بنیادی موضوع ہے ختم نبوت کا، آپ یہ لفظ سنتے بھی ہیں علماء سے، اس پر آپ نے واضح و نصیحت بھی سنی ہوں گے، دلائل بھی سنے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رسالت دی وہ تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، اور جو سلسلہ نبوت تھا اس کو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اور چوتھی خصوصیت آپ کی کیا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے اور ساتھ میں ہدایت یافتہ بھی بنایا ہے۔ صرف آپ رحمت نہیں ہیں بلکہ رحمت مہدات، آپ ایسی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی پیروی کی جائے گی، جس کے پیچھے چلا جائے گا، اور بندہ جب ان کے طریقے کو اختیار کرے گا تو ہدایت پر رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف ایک ایسا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت کا باعث بھی ہوں اور میں ہدایت کا بھی باعث ہوں۔ تو نبی علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، اس کائنات کے اندر یعنی جو مخلوقات موجود ہیں سب کے لیے آپ رحمت کا باعث ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی اس خصوصیت پر اگر آپ غور کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو بے شمار جانوروں کے پیچھے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے اونٹ والا میں نے بیان کیا تھا، اور بھی بے شمار واقعات موجود ہیں کہ آپ تمام کے لیے کیسے رحمت اللہ رب العالمین نے بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت مبارکہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کو کہا گیا، اب غور کیجئے گا، مشرکین آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، کہا گیا کہ مشرکین پر آپ بددعا کریں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انی لم ابعث لعانن، مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت کرنے والا، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا، میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب تک آپ علیہ السلام موجود تھے، یاد رکھیے اس وقت تک رحمت ہی رحمت تھی، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ کی موجودگی، یہ آپ کی موجودگی امت کے لیے امن کا باعث ہے، اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، امنۃ لاصحابہ، کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے امن کا باعث تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔
وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی عذاب سے بچنے کے ہمارے پاس دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو اٹھا لیا گیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب تک آپ موجود تھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عذاب دینے والا میں نہیں ہوں۔ دوسرا ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ استغفار۔ آج ہمیں اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ زمین کے اندر جو تغیر و تبدیلی ہوتی ہے بر و بحر کے اندر، اللہ فساد فرماتے ہیں یہ جو فساد اور خرابی ظاہر ہوتی ہے یہ لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ اللہ کہتے ہیں تمہیں کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ہمیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، عذاب کے اندر رب العالمین گرفتار نہیں کرے گا۔ جس طرح پوری امت تباہ ہو جاتی تھی اس طرح اللہ رب العالمین تباہ نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہم پھر مسجد کے اندر ہی بیٹھ گئے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے عشاء کے وقت، کہا کیا تم ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، گھر نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں، ہم یہیں پر بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ اب ہم نے مغرب پڑھ لیے تو عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر ہی جائیں گے۔ آپ نے کہا احسنتم اصبتم، تم نے اچھا کیا، بہترین کام کیا، چلو تم نماز کے انتظار میں ہی مسجد کے اندر رہے۔ پھر آپ نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ اکثر طور پر سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں اکثر طور پر نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ وجہ یہ ہوتی تھی جبریل کا انتظار ہوتا تھا کہ جبریل کب آئیں گے، کوئی اللہ کا پیغام لے کر آ جائیں، ایک وجہ یہ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اکثر آپ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ جب تک تمہیں اس آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں تو یہ نظام کائنات چلتا رہے گا، یہ آسمان کے لیے امن کا باعث ہے ستارے۔ جب ستارے گئے تو سمجھ لو پھر یہ آسمان بھی گیا۔ تو اسی طرح فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَتْ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جو آسمان سے وعدہ کیا گیا کیا ہے؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ قطعی السجل للکتب، جس طرح ہم کتابوں کو رجسٹر کاپیوں کو بند کر دیتے ہیں اس طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لپیٹ لیں گے۔ تو یہ جب تک ستارے موجود ہیں فرمایا آسمان موجود ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے امن کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ چیزیں ملیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اب آپ پڑھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اس وقت کے حالات اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کے حالات، اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ امت کے لیے امن کا باعث ہوں گے۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر ان کو بھی وہ چیز ملے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی پھر فتنے اس طرح چلتا چلا جائے گا قیامت تک کا معاملہ۔ تو بہرحال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر دو امان رکھی ہیں، اور جب تک وہ ان امان کو تھامے رکھیں گے تو وہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک تو امان قبضہ اللہ علیہ، اللہ نے قبض کر لی، یعنی نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اور دوسری امان موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہم مستغفرون، استغفار کرنا۔ اور پھر اسی طرح آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر سورج کی قسم کھائی ہے، ستارے کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، فجر کی قسم کھائی ہے، عصر کی قسم کھائی ہے، دیگر قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھا کر اللہ رب العالمین بات بیان فرماتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ما خلق اللہ وما زرع وما برا انفسا اکرم علیہ من محمد وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے فرمان کے اندر یا نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کو نہیں میں نے دیکھا کہ اللہ نے کسی اور نبی کی، کسی اور شخص کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو، صرف آپ کی عمر کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ اور پھر امام عز بن عبد السلام وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کو قرآن مجید میں جب خطاب کیا تو ان کے نام لے کر کیا، یا نوح، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم۔ لیکن جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو کس کے ساتھ؟ نبوت اور رسالت کے لقب کے ساتھ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اور جہاں پر نام آیا ہے صرف وہاں پر بھی غور کریں گے ساتھ میں نبوت اور رسالت موجود ہے۔ وما محمد الا رسول، اکیلا نہیں آیا، وما محمد الا رسول، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بھی پڑھیں گے آپ کے نام کے ساتھ اللہ نے یا تو نبوت اور رسالت رکھی ہے۔ اور اول تو اللہ تعالیٰ نے جب یا کے ساتھ خطاب کیا تو کس کے ساتھ کیا کہ یا ایھا الرسول، اور یہ آپ کا ادب تھا، احترام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کا نام نہیں پکارتے تھے، یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام، یہ عزت دی ہے، آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، آپ کے وصف کے ساتھ پکارا ہے، تو امت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں ہو تو آپ کی رسالت اور آپ کے نبوت کے ساتھ آپ سے خطاب کریں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو منع کر دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ان کو پکاریں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کہتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر نہ پکارنا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا کی وہ کیا ہے؟ جوامع الکلم۔ جوامع الکلم ایسی عبارت کو کہتے ہیں، ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جو انتہائی مختصر ہو، یعنی الفاظ انتہائی مختصر لیکن اس کے اندر معنی، مفاہیم بڑی وسعت کے ساتھ موجود ہوں۔ یعنی الفاظ جس کو ہم کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر لینا، اب سمندر تو کوزے میں نہیں آ سکتا، مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انتہائی مختصر کلمے میں اتنی جامع بات کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ اب دیکھیں الفاظ کیا ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اسی الفاظ کے متعلق سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بات بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا الحدیث ثلث العلم، یہ علم کا 1/3 ہے، یعنی علم کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو انما الاعمال بالنیات، ان الفاظ کے اندر کہتے ہیں آپ کی پورے علم کا 1 حصہ آ جاتا ہے، باقی 2 حصے الگ۔ انتہائی مختصر بات اور مفہوم کے لحاظ سے انتہائی وسیع، کیونکہ اعمال اب وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، کسی بھی صورت کے اندر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، سب کے لیے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر دیکھیں، غور کریں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ امام حسن بصری اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کے اندر کوئی بھی خیر ایسی نہیں تھی
مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے، سب خیر اللہ نے بیان کر دی، اور جو بھی شر تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دی۔ یعنی انتہائی ایک لائن بھی نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری منہیات، پوری یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کرنا تھا وہ بیان کر دی، جن کا حکم دینا تھا اس کے اندر بیان کر دیا۔ تو جوامع الکلم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اور بھی بے شمار حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ عطا کی تھی کہ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا خوف ایک مہینے کی مسافت پر دشمن موجود ہو ڈرتا تھا۔ ایک مہینے کی مسافت سفر کر کر آپ جائیں، ایک مہینے کا، اتنی دور دشمن بیٹھا ہے، آپ کا ڈر اور آپ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا تھا۔ اور آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے تاریخ کو، کیسر و کسریٰ کے پاس صرف خطوط گئے ہیں، خطوط سے گھبرا گئے تھے۔ آپ کے خطوط جب گئے لے کر صحابہ کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے دعوت توحید، دعوت پیغام ہے، ایمان قبول کر لو، اس خط کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گئے کہ آج خط آیا کر یہاں پر نبی کی رسالت، نبوت یہاں پر پہنچی۔ یہ رعب دبدبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین کے جو خزانے ہیں وہ عطا کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، کہ زمین کے جتنے خزانے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی مفتاح، چابیاں مجھے دے دی۔ اب چابیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید پڑھ لیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی وہ آپ اسباب، وہ آپ نے مفاتیح، چابیاں ہمیں عطا کر دی، کس طرح آپ زمین کے خزانے چاہ سکتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی عمروں کو بڑھا سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ ایک مرتبہ جنگ کے خندق کے موقع پر جب خندق کھود رہے تھے، آپ ایک کیا نام ہے چٹان آ گئی، صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ نے توڑی، اور توڑنے ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، اس کے خزانے مجھے مل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں توڑ رہے آپ یہ ہیں اور ہمیں بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دیکھیں وہ کیسر و کسریٰ، وہ جو خوشخبریاں آپ نے سنائی، آپ نے فرمایا تھا مجھے مشرق اور مغرب کے خزانے دے دیے گئے، اللہ رب العالمین نے پھر کیا وہ خزانے نہیں دیے؟ تو آپ کو یہ خزانے دیے گئے۔ اور پھر ایک آپ کے لیے آخری بات، ویسے تو ایک تو رہ گئی، بس آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک خصوصیت آپ علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، چھوٹا بڑا ہر قسم کا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو اگلے پچھلے سارے اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ وعدہ کسی اور نبی سے نہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ پڑھ لیں، جب سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے کہو حساب شروع کرو، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا گناہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس طرح الغرض سارے نبیوں کے پاس آتے چلے جائیں گے، سب اپنے اپنے گناہوں کے بارے میں خوف زدہ ہوں گے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنے گناہ کے بارے میں نہیں ہوں گے خوف زدہ، آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے غلطی کی، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن آپ سجدے میں گر جائیں گے، پھر وہ لمبا عرصہ سجدے میں گر کر اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ، مانگو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد آپ صرف اتنا کہیں گے حساب و کتاب شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات دیں، اور جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بھی بیان کیا کہ اس موضوع کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچانیں، اس کی خصوصیات کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، تاکہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھ جائے، اس کے ساتھ محبت کے اندر اضافہ ہو، ہمارا دل چاہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی رفاقت ہمیں قیامت والے دن نصیب ہو، اس کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر پیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم آپ کی خصوصیات کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔